رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ اگست 5 کا بھی کوئی عجب سا ایک تذبذب کا شکار ہے سب کہ کرنا کیا ہے پی ٹی آئی نے، کیونکہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ 90 دن ہم کریں گے تیاری، وہ پھر کہا کہ جی ریلیز ہوں گی، پھر یہ کہا کہ پروٹیسٹ ہوں گے، پھر کبھی دیکھتے ہیں کیا کریں گے، واٹ از دی ایگزیکٹ، اور پھر یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب ناراض ہوئے تو چلو پھر سے ریوائیو کریں اگست 5 کا. واٹس دا ایکچوئل ڈیسیژن؟ ایکچوئل ڈیسیژن یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا جی کہ آپ کو 5 اگست تک یہ اپنی جو ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے ہم نے، میں اس پہ آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نے اس کو نقطۂ عروج تک لے کے جانا ہے. اب وہ موومنٹ کیا ہے؟ وہ موومنٹ یہ ہے کہ سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. کراچی سندھ میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، ایکچولی ٹو بی آنسٹ اباؤٹ اٹ کے پی میں بھی ہو رہے ہیں. عالیہ حمزہ نے کچھ جان ڈالی ہے کے پی. اب یہ سارے جو پروٹیسٹ ہیں لوکل لیول کے اوپر، یہ گریجولی اوپر آئیں گے اور پھر وہ اس کو ہم نقطۂ عروج کہیں گے 5. اب 5 کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہ خان صاحب نے احکامات جاری کرنے ہیں کہ جی اس کے بعد ہم نے اس کو کیا شیپ دینی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 اگست پہ کوئی عروج پہ پہنچے گا؟ کافی حد تک جی، جو اس وقت بھی کافی کچھ ہو رہا ہے جو میڈیا تو کور نہیں کر رہا، لیکن ہمارے پاس لیکن سوشل میڈیا پہ تو ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑے ریگولرلی. آئی ڈونٹ گیٹ اے سینس، آئی ایم آسکنگ یو. جی ہیوج گیدرنگس نہیں ہیں لیکن سائزبل گیدرنگس ہیں جو کہ لوکل لیول کے اوپر، کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر، تحصیل لیول کے اوپر وہ ہو رہی ہیں. سو ایکٹیویٹی جاری ہے، ہو رہا ہے. اب یہ ایک گرو کرے گا. وی ایکسپیکٹ دیٹ ان دا نیکسٹ 2 weeks ٹل دا 5th of August یہ گرو کر کے ایک تھوڑے سے ہائر لیول تک پہنچے گا جس کو کہ ہم نقطۂ عروج کہیں گے. اور اس کے بعد اس کو کیا شیپ دینی ہے؟ میں تو آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہی کہوں گا جی کہ جو چیز آپ نے الٹیمیٹلی کرنی ہے، بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے، وہ ابھی سے شروع کر کے اور بات چیت کر کے یہ مسائل حل کر لیں. یہ مسائل جو ہیں جو اس وقت ماحول ہے ملک کا، ریاست کا، جو اس کے اندر جو بھی پاور بروکرز ہیں یا جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی وجہ سے جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں پرامن احتجاج کی آپشنز جو ہیں وہ بہت لمٹ ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ ریاست جو ہے وہ پرتشدد کارروائی جو ہے وہ خاصی ہوئی بھی ہے، پہلے بھی پاسٹ میں بھی ہوئی ہے اور اب بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے بھی اگر نمبرز میں باہر نکلے تو ہوگا. الٹیمیٹلی اگر بیٹھ کے بات کرنی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ختم تو نہیں ہوگی، دس از مائی بلیف آلسو، وہ نہ کر سکے نہ کر سکے، تو میرا خیال ہے کہ جی بیٹھ کے بروکر کی جائیں، بات چیت کی جائے، گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑے گی. ہمیں بھی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی اور ان کو بھی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. تو یہ 5 کے بعد کیا ہونا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آئندہ 2-4 دنوں میں ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے، میں آپ کی وساطت سے اس کو کوشش کرتا ہوں بیان کر دوں. خان صاحب کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آتی جی کہ ہماری میٹنگز کیوں بند کی گئی ہے. میں 40 ہفتے سے نہیں مل سکا، ہماری سیاسی قیادت جو ہے تقریباً 32 ہفتوں سے نہیں مل سکی. اب تو وکلاء کی بھی آپ بات کر کے خود دیکھ لیجئے، وکلاء کو بھی نہیں ملنے کی اجازت دے رہی. تو ایک آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. غلط انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کا جو ہے بہت پرتشدد انوائرمنٹ ہے اندر، جو کہ ان کے جس پہ اس وقت وہ رہ رہے ہیں. دیکھیے اس طرح سے ریاست کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اپنا ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ چینج کریں اور جی میں ٹرائی ٹو بروکر. جی میں پازیٹیولی بات کر رہا ہوں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے آپ جو فرما رہے ہیں، ہم اس کو بات بہت سے لاکھوں پاکستانیوں کے یہ دلوں پر اور ذہنوں پر سوار ہے. یہ معاملہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کا گلوبلی اینڈ ریجنلی سیکیورٹی، اینڈ آپ تو اپنی آرگنائزیشن چلاتے رہیں، جو ریجنلی اور گلوبلی ہمارا سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک ایک ہماری پوزیشننگ ہے، فرینکلی اسپیکنگ یہ دس از ایکسیپشنل. ہم نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. اس پہ ایک اور دن ڈسکشن کر لیں گے بیکاز شاید یو مے ناٹ اگری، بٹ آئی تھنک دیٹ پاکستان ہیز گینڈ اے لاٹ. لیکن جو اندر خانے ہیں وہ تو وہاں تو آپ نے معاملات کو یقینی طور پہ یو ہیو ٹو ریزالو اے لاٹ آف تھنگس ان سائڈ. اچھا اس پہ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو ریاست چلا رہے ہیں حکومت، ان کو سوچنا ہے کہ معاملات کو کیسے چلائیں. تو پاکستان کی سیاست میں جب نواز شریف صاحب اندر تھے، جب زرداری صاحب اندر تھے، جب یہ تھے، مطلب اور بھی کتنے پولیٹیشنز اندر گئے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھے، تو سب نے سختیاں سہیں. عمران خان جس طریقے سے وہ قید کاٹ رہے ہیں، وہ تو ان کے بڑے بڑے ناقدین کہتے ہیں کہ ہی از grown in respect. Even Rana Sanaullah صاحب said. But having said that, یہ
جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے، چاہے نواز شریف صاحب تھے، چاہے زرداری صاحب تھے، چاہے اور لوگ تھے، انہوں نے بات آگے بڑھائی. تو یہ سوال آپ لوگ، اور میں آپ کے پی ٹی آئی کے بہت لوگوں سے ملتی ہوں، گاڈ نوز، جو یہاں کہتے ہیں کہ جی ہاں فلیکسیبلٹی ہمیں دکھانی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. خان صاحب کی اپنی جو ایک ریزسٹنس کا مادہ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن جو ایک flexibility اور engagement which is not, and you live to fight another day. آپ لوگوں کے اندر مجھے معلوم ہے بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پہ. I hear a lot of people talking about it. تو خان صاحب کو کیا کوئی آپ لوگوں کو کوئی انقلاب کا انتظار ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی روس کی طرح انقلاب آ جائے گا یا ایران کی طرح؟ کیا آپ کے ذہن میں؟ does it not worry you? دیکھیے، خان صاحب نے آج تک کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا. اب سب سے بڑا کرائسس اس وقت جو بنا ہوا یہ ہے کہ جی ہمارے جو میسج جاتے ہیں ان تک، وہ بھی ان تک پتہ نہیں پہنچتے ہیں کہ نہیں، اور کس شیپ میں پہنچتے ہیں، کیونکہ جو لوگ جنہوں نے لے کے جانے ہوتے ہیں ان کو ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے. سو یہ بہت بڑا، تو جاتی ہیں، اس کا بہت بڑا کرائسس بنا ہوا. تو بہنیں تو ٹرانسمیٹل نہیں کرتی نا جی، ان کو تو نہیں کہا جاتا، جو سیاسی قیادت ہی نہیں مل رہی ہے تو جو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. وہ میٹنگز میں، وہ کیا جو زوم میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بہن تو ہوتی ہیں انوالو، یہ تو نہیں دے رہے؟ نہیں، کبھی کبھی. اچھا، آپ کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے. نہیں، کبھی زوم میٹنگ میں نہیں آئی ہیں، بالکل نہیں ہے. اچھا، میں آپ کے میں چونکہ ہر کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہوں، I am just saying this on the basis of reliable people saying it, لیکن آپ فرما رہے ہیں جو ان کا رول جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ چونکہ خان صاحب کے ساتھ اب ملاقات لمٹ ہو کے رہ گئی ہے ان دو بہنوں تک مائنس سلیمہ بی بی، تو وہ ان تک وہ لازمی بات ہے، وہ میسیجنگ آتی ہے، وہ کرتے ہیں. لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ جو صرف میسیجنگ تو نہیں کرنی ہوتی، آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ایک کرائسس ہے اگر اس ملک میں آیا ہوا تو سیاسی قیادت ہی جا کے ڈسکس کرے گی نا. خان صاحب کو بتائے گی، پرائز کرے گی، ان کی گائیڈنس لے گی، ان کو بتائے گی کہ نہیں ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. وہ ایک سسٹم پچھلے 40 ہفتے سے ختم ہوا ہوا، بالکل آئسولیشن ہے ٹوٹل. فیصل جو ہے، کیا نام ہے، فیصل چودھری تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے. ہی از ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. بیرسٹر صاحب بھی تو گئے ہیں. بیرسٹر صاحب جو ہے اس کو پارٹی میں بالکل دیر آر کوسچن مارکس اباؤٹ بیرسٹر صاحب. سو دیکھیں مسئلہ گنڈاپور صاحب کو بھی نہیں اجازت دی گئی، عرصہ دراز ہو گیا، ان کو 6-7 ہفتے ہو گئے نہیں ملنے دیا گیا. اور اب یہ سیاسی قیادت، بیرسٹر صاحب سیاسی قیادت نہیں ہے. بٹ عمران خان نے پوائنٹڈ تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، بالکل اس کے ان کا ایک مقام ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ نہیں ہے. دیکھیے مقام کیا، از یور لیڈر. بس ایشو یہ ہے کہ آپ اگر میں دوسری طرف ایک نظر دکھاتا ہوں تو میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ادھر ایک یہ فیلنگ ہے کہ ہاں ہم نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو ان کو قدم اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے جی کہ خان صاحب کی ملاقاتیں شروع کرا دیں، تاکہ لوگ ان سے جا کے بات چیت کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ باہر کا ماحول کیا ہے، کیا بنا ہوا ہے، کہاں ملک جا رہا ہے، کیا مسائل ہیں، کیا نہیں ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. وہ ایک آپ نے بالکل ان کو آئسولیٹ کر دیا جیسا کہ میں نے کہا ہے. تو اس میں کوئی ایک دی انوائرمنٹ از ناٹ کنڈیوسیو. ایز اے میٹر آف فیکٹ وی کانٹ ڈو اٹ، وی جسٹ کانٹ ٹاک ٹو ہیم اینی مور. تو جب تک یہ سچویشن چینج نہیں ہوگی اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ خان صاحب کا اپنا ذاتی، خان صاحب نے مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، آج بھی کھلا ہوا ہے. آج وہ کہتے ہیں ہم آج بات کرنے کو تیار ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، ان کا ایک اپنا اپروچ ہے ان کی. وہ ہماری جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی طرح کے وہ نہیں ہے. وہ اصول کی بات کرتے ہیں، وہ ایک اصول اپنے لحاظ سے جو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے اوپر وہ سٹک کریں، کہتے ہیں میں یہاں کمپرومائز نہیں کروں گا. ہاں اگر وہ باہر آنا چاہیں تو کل آ سکتے ہیں، میں باغ دہل کہہ رہا ہوں، وہ آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ان کے لیے بھی نواز شریف، جیسا کہ حامد میر صاحب نے کہا ہے اپنے ایک پروگرام میں ان کو کاپی کرتا ہوں کہ یا ان کو نواز شریف بننا پڑے گا، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کرائسس ہے. اچھا، ہمیں یاد ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کوئی بیٹھ کے عمران خان صاحب کو برا کہتا تھا تو اچھی بلی گت بنتی تھی. اس کے بعد یہ نہیں کرنا، ان کو یہ کرنا، کافی اس کو بین کر دو، ادھر نہیں جانا، ادھر جیو میں نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. یہ انہوں نے ایسی بات کر دی، عمران خان صاحب کے بارے میں کر دی، ان کی بیوی کے بارے میں کر دی. تو عمران خان صاحب پھر جنرل عاصم منیر کے بارے میں ہر چوتھے دن وہ بات کر دیتے ہیں. میں آپ سمجھ رہے ہیں where I'm coming from. میں تو ایک ریلم آف ریالٹی کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ایک ریلم آف ریولیوشن بھی ہے. وہ ہم نے بات کر لی اس کی کہ وہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ریلم آف ریالٹی کی بات کریں،
without giving a moral connotation to either of it. تو وہاں بھی تھوڑی سی ایک سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ بوجھ کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے نسیم، کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی ناٹ انفیلیبل. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو اپنی غلطی کو ریکگنائز نہیں کرتا وہ امپروو نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو کوشش کریں. سو میں آئی ایم ون آف دوز پیپل بیسیکلی. آپ کے ساتھ یہ ادھار رہی گفتگو، اس پہ لمبی ہم گے. تھینک یو سو مچ.